جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر کے ساتھ نصرت جاوید صاحب کے ساتھ ہیں ہم. تو یہ سب میں بہت دفعہ آپ کی زبان کو لے کے ایکسپریشن بولتا ہوں، آج میں وہ بالکل نہیں بولوں گا، لیکن میں اس پہ قائم دائم ہوں. کئی دفعہ وہ حقیقت اور روپ دھار چکا ہے. جیسے کل میں بار بار آپ سے پوچھتا رہا کہ 63A کی نظر ثانی کیس پر جو معاملات ہیں کس سمت جائے گا، کہ جس طرح کنفیوژن دونوں طرف پھیلی ہوئی اور اختلاف. آپ کہتے رہے، میں نے پوچھا کیا ہوگا کیا ہوگا، آپ کہتے رہے کہ بھائی وہی ہوگا جو منظور قاضی فائز عیسیٰ ہوگا. میں نے آج کہا تھا اینڈ آئی اسٹینڈ بائی. اور آج وہی ہوا. ظاہر ہے ایک سیدھی سی بات ہے. دیکھیں، ایک آپ مصیبت یہ ہو جاتی ہے، آپ بن جاتے ہیں بیرسٹر، آپ پھر اخلاقیات کو لے آتے ہیں، پھر آپ یاد کراتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو موجودہ ہیں انہوں نے کس وقت کیا کہا تھا، اور اب یہ اپنے ہی اس کال کو کیوں وائلیٹ کر رہے ہیں. اس قسم کی آپ باتیں کرتے ہیں. میں تو حقائق پر مبنی گفتگو کرتا ہوں. سر، آپ حقائق پہ بالکل کر رہے ہوں گے، لیکن بنیادی طور پر آپ ایک غیر حقیقی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ، کیا اس کی حقیقت نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا وہ سفید بلڈنگ کسی آئین اور قانون کے تابع نہیں ہے؟ بالکل آئین اور قانون کے تحت ہے. میں کہاں غلط کہہ رہا ہوں؟ لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، اب میری بات آپ نے احتیاط سے سننی ہے سر. آپ جو ہیں، آپ کا آئین اور قانون پر زیادہ اجارہ ہے، یا وہ لوگ جو سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں کالا کوٹ پہن کے اور کروڑوں کماتے ہیں؟ نہیں، کلیئر کریں پہلے. میرے خیال میں ایکولی ہے. نہیں، گرفت، آگاہی ان کی زیادہ ہے. یقیناً ظاہر ہے ان کا تو دھندا ہے نا، روز کا کام ہے. روز کا آرٹیکل سے فیملیئر ہیں، قانون سے فیملیئر ہیں. اب یہ بتائیے، یہ جو نظر ثانی کی اپیل دائر کر رکھی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں، اچھا، اگر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی بقول آپ کے کہ یہ غیر آئینی جو ہے عدالت ہے، تو وہ کہیں کہ جناب یہ تو غیر آئینی تو کہا ہی نہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن یہ آپ غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے. ان تینوں میں سے کوئی ایک لفظ کہہ رہے ہیں نا. میں دیکھیں، ہاؤس ان آرڈر ہونا ضروری ہوتا ہے نا. ان تینوں میں سے ایک بات پہلے بتایا. میں نے آپ کو ایک سٹریٹ اوے ایک سوال کیا ہے کہ اگر ایک چیز آئین اور قانون کے منافی ہو رہی ہے تو ایک شخص تھا مولوی مشتاق، جس دن اس نے فیصلہ سنایا تھا اس نے بھی تو کسی آئین قانون سیکشن کا حوالہ دیا. وہ فیڈرل جو سیکیورٹی والا FIR تھی اس کا حوالہ دیا، اس کا سہارا لیا. تو آج آپ کیوں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا؟ آج کیوں سپریم کورٹ اپنی تاریخ درست کرتی ہے؟ ہر چیز کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. عدنان حیدر یہ بات کہنے پر مصر ہے کہ جس طرح کا کنڈکٹ ہو رہا ہے ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، آرڈیننس کا سہارا لے کے. ختم کرو بات کو. بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ جو ہے نا یہ ایک قسم کی یعنی فلمی تقریریں سننے نہیں بیٹھا. سٹریٹ اوے بات ہے. صرف ایک بات کرو، مولوی مشتاق نے غلط کیا، صحیح کیا؟ غلط کیا نا. اس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی پہ چڑھائے گئے یا نہیں چڑھائے گئے؟ اس کے 50 سال بعد اگر سپریم کورٹ کہتا ہے غلطی ہوئی، تو کیا وہاں پہ تو کراؤن بیل کو نکال کے پھر اس کو یعنی پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا نا برطانیہ میں. کیا اس کے بعد سپریم کورٹ نے تاریخ کے ریکارڈ کے لیے یہ کہا کہ جی فلاں فلاں لوگ ذمہ دار تھے؟ آپ نے تو بلاول صاحب جب آنسو بہے ان کے اور انہوں نے اظہار کیا کہ میں کامیاب ہوا، آپ نے کہا تھا کہ نہیں یہ ادھورا کام. دوسری بات سنیں، کہا تھا آج کل بہت چرچے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ایک ٹرم مکمل انصاف کے، جو بنیادی طور پر پہلی مرتبہ بینچ سے عزت مآب جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے بیان کی تھی. مجھے بتائیے، تا حیات نا اہلی سپریم کورٹ نے کی تھی نا نواز شریف کی، تو نواز شریف صاحب کو مکمل انصاف ملا؟ نہیں ملا. نواز شریف صاحب کو مکمل انصاف اسی صورت ملتا کیونکہ ابھی تو یہ ہے کہ جی آپ کے پاس اقامہ تھا جو آپ نے چھپایا. جی ہاں نواز شریف صاحب، آپ گناہ گار تھے کہ آپ نے وہ تنخواہ ڈکلیئر نہیں کی. یہ ساری غلطی جو آپ نے وصول ہو. یار پہلے بات تو سن لیا کرو نا، پہلے ادھر ادھر بات گھوما کرو. کیا کسی شخص کو بلا کے طلب کیا گیا کہ بھائی یہ مکمل انصاف نہیں ہوا؟ مکمل انصاف تو یہ ہوتا کہ جن لوگوں نے وہ مقدمہ بنایا
जिन्होंने वो तो जिंदा है ना माशाल्लाह, जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ ये किया, क्या किसी ने साकिब निसार को तलब किया? या और कुछ ना सही उस शख्स को खुद नवाज शरीफ साहब कि यार मैं अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में मुकम्मल इंसाफ की टर्म चली निकली है तो मैं क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाता। अभी तो ये है कि आप सादिक और अमीन नहीं थे, लेकिन आपको ताहयात ना अहल ठहराना गलत था। तो भैया ये पार गेम में ऐसे ही होता है। मैं चाहता हूं कि नुसरत जावेद उम्र के इस हिस्से में अपने माजी पे रोता ना रहे। आज अगर सितंबर अक्टूबर 2024 के फैसलों में रोता रहूंगा, नुसरत जावेद बैठ के 2027 में इसी तरह टीवी स्क्रीन पे बैठा रहे कि हाय गलती हो गई, उस ऑर्डिनेंस, वो सदारती ऑर्डिनेंस जिसने आइन का कत्ल किया, कानून का कत्ल किया, उसी सदारती ऑर्डिनेंस की वजह से, और फिर काजी साहब मैं चाहता हूं आप कल को अपनी तारीख करो ना रोए। मैं तो भाई मर खप जाऊंगा, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि जब आप भी मेरी उम्र में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि पार हैज इट्स ओन डायनामिक्स। मैं जब आपकी उम्र में पहुंचूंगा मैं मुतमईन हूंगा कि अदनान हैदर ने कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कर रही थी, जब अपनी मर्जी से बेंच बना रही थी और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस फिर से वन मैन शो ले चुका था, तो वो आइन और इखलाक और इस मुल्क में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहा। आप फिर दोबारा कह रहे हैं कि आइन के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। एक्ट ऑर्डिनेंस से बड़ा आपसे एक्ट ऑर्डिनेंस से बड़ा यार, मैं इस बात पे ऑर्डिनेंस यार ये आप वही है ना, या तो लेक्चर देना शुरू कर दो ऑक्सफोर्ड में, लॉ स्कूल में सुन लें जी एक्ट भाई बड़ा होता है, ठीक है, ऑर्डिनेंस छोटा होता है। बट टेल मी, ऑर्डिनेंस जो है क्या उसका इजरा गैर कानूनी अंदाज में हुआ है? नहीं, कानूनी अंदाज। क्या वजीर आजम के घर से उसके लिए एडवाइस गई? नहीं, उसके ऊपर जो सदर है आसिफ अली जरदारी, उसने कुगी डाली, उसके बाद नोटिफिकेशन हुआ, कोडल एंड प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज पूरी की गई। अब ये प्रोसीजर हो गया पूरा। अब ये है कि आप चाहते हैं, चूंकि मैं हूं अदनान और मुझे अखलाकियात बहुत पसंद हैं और मैं चाहता हूं कि हर चीज उसूल के मुताबिक हो, हैं? और मैंने टीवी पे एक तकरीर की, और कभी अपनी औकात भी देख लिया करो कि मैं और तुम अपनी जाती जिंदगी में अखलाक कितना इस्तेमाल करते हैं और उसूलों पर। मेरी जाती मतलब हम अपनी जाती जिंदगी में हम यहाँ कैमरे पे बैठ के कितने सारे 10 करोड़ हकायक हैं जो हमें बयान करने की हिम्मत और जरूरत ही नहीं है। जो ना सिर्फ ये कि हम जाती तौर पर जो कर सकते हैं वो तो करने चाहिए ना। तो भाई मैं इस मामले में मैंने कल कर दिया था ना, मैंने ये कहा कि मोहतरम काजी साहब, मैंने क्लियरली ये कहा आपकी खिदमत में, और अभी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने ये कहा कि जनाब मुनीब अख्तर साहब ने मेरी दानिश में जो फैसला लिखा था वो गलत था कि भाई अगर एक बंदा जो पार्टी पॉलिसी के मुखालिफत में वोट डालता है, अगर उसका वोट काउंट ही नहीं होना तो फिर वो नाअहल कैसे होता है? गुनाह सरजद होगा तो उसकी सजा बनेगी ना। हाँ तो ठीक है, उसका रिव्यू है ना, उसी पे तो रिव्यू है ना। अब ये रिव्यू के लिए मैं नहीं गया हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गई है। हाँ। चलें जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को आपकी तरह उनमें बेचारों में इतनी आगाही नहीं होगी आईन और कानून की जितनी आपको मुयस्सर है। मैं ये दावा नहीं किया। मुझे एक बात बताइए, इसमें फिलहाल कौन सी जमात खतरे में नजर आ रही है? नाम है उसका तहरीक इंसाफ। उनके वकील भी आज उनके वकील हैं, 2-3 दफा क्या वो पेश हो रहे हैं? सेनेटर अली जफर साहब पेश हुए, उन्होंने कोशिश भी की ये बात कहने की, ये वहां से बाहर निकल कर उन्होंने कुछ फरमाया है? मैंने नहीं सुना। क्या हम सुन सकते हैं या और सुना सकते हैं? सुनाए तो सब सुनाए। से 2 मेंबर कमेटी ने ही आज का बेंच तश्कील किया है। एक सिटिंग जज जस्टिस मुनीब अख्तर जो ऑथर जज हैं, जिन्होंने जजमेंट लिखी थी, उन्होंने बेंच में हेयरिंग भी की, लेकिन वो इस बेंच का हिस्सा नहीं थे। ऑथर जज के बगैर वो रिव्यू की प्रोसीडिंग शुरू हुई। मेरी नज़र में ये बेंच जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी है। जब तक कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जब तक वो कमेटी में नहीं बैठेंगे और कमेटी नया बेंच नहीं बनाएगी, इस बेंच में वो ताकत नहीं, वो कानूनी ताकत नहीं कि वो किसी किस्म का फैसला दे सकें।
اب آپ یہ بتائیے، ان کی بات پہ اگر غور کر رہے ہیں تو آپ والی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ اس کے سامنے کیوں پیش ہو رہے ہیں؟ پٹیشنر تو پیش ہوگا نا سر. نہیں، کیوں پیش ہو رہے ہیں؟ تو وکیل بغیر حاصل لگوا لے اپنی. سر، آپ کو جس عدالت پہ ایمان نہیں ہوتا تو آپ کے پاس احتجاج کا سب سے پرفیکٹ راستہ ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے آپ کیا لکھیں گے جب آپ نے، یہ غیر آئینی عدالت ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بائک آؤٹ کریں. یس سر. ایک مصیبت یہ ہے کہ میری عمر کے لوگ جب باتیں کرتے ہیں نا، کیونکہ ان دنوں بھی یوٹیوب نہیں آئے تھے، ان دنوں آپ جیسے حضرات جو ہیں نا، وہ میری ماں مر گئی پارو، جج صاحب، یہ والے ڈرامے نہیں چلتے تھے. سر، خان عبد الولی خان ایک صاحب ہوتے تھے، سر ان کی جماعت کا نام تھا نیشنل عوامی پارٹی. اس کو کلعدم قرار دینے کے لیے کہ جی یہ پختونستان بنانا چاہتی ہے اور بھارت کی ایجنٹ ہے، سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجا گیا. ٹھیک ہے سر. اس کے سامنے خان عبد الولی خان صاحب نے ایک طویل بیان پڑھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ نے ہمیں کلعدم ٹھہرانا ہے، لہٰذا میں اپنے دفاع میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور تھینک یو ویری مچ، ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو. انہوں نے تاریخ کے لیے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور وہی ہوا کہ وہ جنہیں ملک دشمن کہا جا رہا تھا، ان کو ہماری قومی سلامتی کا سب سے بڑا محافظ، افغانستان کو آزاد کروانے والے غازی ضیاء الحق شہید، جب 4 جولائی 1977 کو ٹیک اوور کرتے ہیں تو اس کے چند دن بعد ان کے گھر میں جو مہمان بلائے جاتے ہیں کھانے کے لیے، جیل سے نکلوا کے، جیل کا پھاٹک توڑوا کر حیدرآباد ٹریبیونل، وہ ہوتے ہیں خان عبد الولی خان اور بیگم نسیم ولی خان. اور وہاں پہ وہ بیگم نسیم ولی خان کے سر پہ چادر بھی ڈالتے ہیں. قومی سلامتی کے الٹیمیٹ محافظ اور ہمارے ایمان کے بھی پاسدار اور افغانستان کو آزاد کرانے والے، اس لیے کہ ایک شخص نے ایک موقف لیا تھا. اب آج یہ ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو نہ کرو نا. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بائک آؤٹ ہی کر لینا اس سارے کا. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی دانست میں یہ جو کارروائی، یہ جو بینچ اب بنا لیا ہے قاضی صاحب نے، یہ اگر غیر آئینی ہے، یہ انہوں نے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے کہا کہ سر آپ نے تو کل، میں نے پوری تاریخیں دیکھ کے، جی آپ نے تو اس دن ٹیک اوور کیا تھا، یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے کتنے مہینوں سے زیر التوا ہے. سر آپ نے اس کو بر وقت تو لیا نہیں. اب ہر آدمی یہ سوچنے کے چکر میں ہے کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے چند ہی دن قبل اس کو اس لیے لے رہے ہیں آؤٹ آف دا وے جا کے لوگوں کی نگاہ میں کہ آپ کی غالباً کو ایکسٹینشن وغیرہ کے تذکرے ہیں. یہ میں نے کل کہا یا نہیں کہا؟ لیکن میرے کہنے سے جیسے عالمی ضمیر ہماری دعاؤں سے نہیں جاگتا نا اسرائیل کے بارے میں، اسی طرح طاقت جہاں بھی ہوں نا، ہم جو اب جیسے ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ صاحب 30 دن ہوتے ہیں یا فیصلہ آئے تو اس کے خلاف نظر ثانی کا کرنے کی، اور یہ تو صاحب ہوا یہ کہ 17 مئی 2022 کو فیصلہ آیا تھا، اس کی نظر ثانی کی اپیل ہی 23 جون کو ہوئی. اب اس میں میں جاہل یہ کہتا رہا کہ بھائی اگر ہوئی تھی اور یہ ٹائم بارڈ تھی، وقت کے بعد آئی، تو رجسٹرار صاحب اسی وقت اس کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے اور پٹیشنر کو کہتے تمہیں اتنے دن بعد یاد آیا، یہ تو ٹائم لیپس ہو گئی. اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ صاحب تفصیلی فیصلہ بعد میں آیا. تو پھر وہ تفصیلی فیصلے کی تاریخ سے اب بات یہ ہے کہ جس چیز کا ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اب ہم ضمیر جگا رہے ہیں قاضی صاحب کا ضمیر جگا رہے ہیں. بھائی ضمیر کیوں؟ میں اب تمہیں آپ کو بتا دوں، میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ تقریباً 50 سے جلد از جلد فاسٹ ٹریک بنیادوں پہ یہ بھی آ جائے گا فیصلہ. 50 سے مجھے امید ہے، خدشہ ہے. اور میں کسی بات پہ نہیں، آج ہی میں نے جو یعنی کہ ریمارکس دیے ہیں خود جج صاحب نے، اس میں بڑا وہ واضح طور پر پوچھ رہے ہیں کہ جی آئین کو ری رائٹ تو نہیں کر دیا گیا، پھر یہ کہ جسٹس صاحب نے اور ایسی بہت ساری باتیں کی ہیں تو جن سے اندیا مل رہا ہے، کیونکہ باقی کوئی اختلافی رائے بینچ سے ابھی تک آئی نہیں ہے. پوری باتیں بولے قاضی صاحب نہیں ہیں سر.
वकील ने भी उस पर आगे से ये नहीं कहा बाकी तो कि लेफ्ट पे फिर दोनों तरफ दो जो है वो जजेस खामोश रहे. बस वो अर्ज ये है कि अगर पहले हम ख्याल जज जो है वो बंदियाल साहब के बन के तो एक मामला चल रहा था, तो वो टाइम्स चेंज, वैल्यूज चेंज, ग्रो अप मुन्ना, तो खैर बड़े हो जाए ना. बंदियाल साहब ने तो वही बंदियाल साहब है ना जिन्होंने, अगर आप इल्जाम लगाते हैं कि वो पीटीआई के जज थे, बड़े, तो उन्होंने ही कासिम सूरी वाला टेकअप किया था ना, कोई और तो नहीं था. मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, टाइम्स चेंज, वैल्यूज चेंज. उन्होंने वो तो किया, उसके बाद फिर उन्होंने ये भी करवाया और गुड टू सी यू भी कहा अपनी माफी तलाफी के लिए. तो ये होता है. मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, बड़े हो जाएं. टाइम्स चेंज, वैल्यूज चेंज. अब ये कि आप ये कहें कि जी इस वक्त ये सब कुछ गलत है और इस तरह आपके इस प्रोग्राम में ये कहने से मामला रुक मेरे कहने जाएंगे. से नहीं, पूरा मुल्क बड़ा अब पूरे मुल्क का आपने ठेका उठा रखा है यार. हम रिपोर्ट तो अच्छा, इस मुल्क में जो है, हम रिपोर्ट तो कर अच्छा सकते हैं. इस मुल्क में बिलावल जरदारी शामिल है कि नहीं? वो बरीक से आया है. हाँ. वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में? क्या कह रहे हैं? नहीं, क्या कह रहे हैं? मुझे बताया ना आप हो सकता है वो तो कह रहे हैं ना ठीक हो रहा है ये. क्या ठीक हो रहा कि ये जो भाई उनकी ये बाकायदा है? ऑर्डिनेंस भी उनकी तरफ से आया ना सर, वो तो ठीक कहेंगे इसको. अच्छा जी. क्योंकि नहीं, अब आप यानी पूरा मुल्क जो है, अब आपकी दानिश में पूरा मुल्क वो सोच रहा होता है जो अडियाला के कैदी नंबर 804 सोचते हैं, और फिर जो हम आप जैसे नहीं कहा आप जैसे कि जो अडियाला वाले सोच रहे हैं कि मैं वो आप जैसे बाज़मी आप जैसे बात यार फैक्ट्स मतलब सर, मैं ये चाहता हूं, मुझे आप ये बताओ कि आइन के कौन से आर्टिकल के तहत, आइन का आर्टिकल कह रहा हूं, रिवायात की बात ना करना. रिवायत तो मैंने कहा कि यार ऑथर जज जिसने फैसला लिखा है. ओहो, बात यह है कि आप आइन के हवाले दे रहे हैं. यही आइन इस मुल्क में मार्शल लॉ को वैलिडेट करता है. यही आइन इस मुल्क में जुल्फिकार अली जो इसका बानी है, अपने बानी को, अपने खालिक को कत्ल कर देता है. यही आइन करता है ना, तो हम क्या उसके साथ खड़े हो जाए? उस वक्त तो कम से कम सर देखें, आप ये नहीं कि साकिब निसार बुरा था, मोहम्मद बंदियाल बुरा था, आप माजी पे रखते हैं. मैं ये कह रहा हूं कि काजी ईसा साहब जो हैं, मैं मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दिल से एहतराम करता हूं. चीफ जस्टिस साहब ये कहा करते थे कि वन मैन शो खत्म होना चाहिए. तो नहीं हुआ ना. उन्होंने खत्म करने की कोशिश की. मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर ने मिलकर कहा कि नहीं, हम 2 मैन शो चलाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. नहीं, अच्छा, तो उधर की बारी आए तो वो नहीं करना. नहीं. ये भाई सीधी सादी बात है. मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि काजी फायज ईसा दौरे हाजिर के मसीहा है. काजी फायज ईसा इज प्लेइंग पावर गेम एंड सो आर हिज अपोनेंट जजेस. और ये आपस में इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं ब्रदर जजेस. ये बरादरान यूसुफ जजेस हैं ये आजकल के. तो जब बरादरान यूसुफ एक दूसरे की टांग खींच रहे हो, तो मैं यहाँ बैठ के किसका फैसला करूंगा कौन हक पे और कौन? एक ब्रेक, और दोनों ही जज है. आप कंटेम्प्ट की तरफ जा रहे हैं. बरादरान जज, ये बरादरान यूसुफ का बिहेवियर हो रहा है. दे आर नो मोर ब्रदर जजेस. फॉर गॉड से गिव मी अ ब्रेक. वेलकम बैक. नो सर, मैं बड़ा हैरान हूं एक बात पे. आपने कहा कि ये फैसला 5-0 से आएगा, रिव्यू वाला, स्ट्रेसडे वाला. तो आपने खदशे का इजहार किया. चलो, आपको लगता है, नहीं, आपको फील होता है ये. मैं अगर आपकी फीलिंग्स को सामने रखूं तो फिर मेरे जहन में एक सवाल आता है. जो हुकूमत वक्त के लिए इस वक्त सिरदर्दी है कि नंबर कहां से पूरे करें फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो अगर ये हो गए ना, वही तो मैं, अगर आप वाली फीलिंग्स को, सर अगर ये फैसला आ जाता है कि इज्जत माब मुनीब अख्तर साहब का ये फैसला गलत था, अगर कुछ अरकान असेंबली अपनी पार्टी की डायरेक्शन के बगैर, फर्ज करो हुकूमत आईनी तरमीम पेश करती है, तो पीटीआई के कुछ लोग खड़े होकर उसकी हमायत में वोट डाल दें, तो उनका वोट गिना जाएगा. हाँ, इस फैसले की रोशनी में जो रिव्यू में आएगा. अब अभी तक तो फैसले में ना वोट गिना जाएगा. जो जिस फैसले की मैं तवक्को बांध रहा हूँ, हाँ. मेरी तवक्को ये है कि फैसला ये आएगा कि जी हाँ, अगर कोई रुकने कौमी असेंबली या सेनेट अपनी पार्टी की पॉलिसी के बरखिलाफ हो, ये समझे कि ये दुरुस्त नहीं है, किसी आईनी तरमीम की मुखालफत में वोट दे या हमायत में वोट दे, तो उसका वोट गिना जाएगा. अब वो अपनी नशिस्त से महरूम होगा या नहीं, उसके बारे में मेरा ख्याल है कि वो कहेंगे कि हाँ जी ठीक है. मतलब ये इस पे आप कन्विंस्ड है कि ये कम से कम
اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. جی جی. تو اس کا مطلب گورنمنٹ کا اور ان کے اتحادیوں کا مسئلہ حل ہوا. نو نیڈ آف مولانا صاحب اور کسی اور کی منت ترلے کی ضرورت. اپیرنٹلی تو آئینی ترامیم ہو جائیں گی. آئینی ترامیم ہو جائیں گی، لیکن اس کے معاملے میں حکومت کے لیے ستہ خیرہ نہیں ہے ابھی. 63 ڈے ہو گیا، کوئی بڑی ہرڈل ختم ہو گئی، اب کیوں ستہ خیرہ نہیں؟ بات یہ ہے جی کہ ایک بہت قضیہ چل رہا ہے. وہ کیا؟ قضیہ یہ ہے کہ ترمیم تو ہم نے لانی ہے، تو ابھی یہ کیوں تاثر جائے کہ ہم یہ سارا کچھ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے کر رہے ہیں. لہذا بہتر یہی ہے کہ 25 اکتوبر کا انتظار کر لیا جائے اور 25 اکتوبر کے بعد ترامیم پیش ہوں، تاکہ قاضی صاحب اس وقت تک باعزت ریٹائر ہو کے گھر چلے جائیں. اور ان اچھا، کی یہ جگہ لنگر گپ ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ آپ کا اندازہ ہے یا کوئی آپ کا میں ذرائع خبر ہے؟ دے رہا ہوں جی. چلے آگے بتائیں. اچھا، یہ خبر ہے. جان کی امان پاتے ہوئے اور ان تمام لوگوں سے جنہوں نے مجھے کہا کہ خاموش رہنا، بکواس نہ کرنا، ان سے معافی مانگتے ہوئے ان کا نام نہیں لوں گا. آئینی ترامیم جو ہیں وہ 25 کے بعد ہوں. یار خدا کا واسطہ ہے عدنان، ٹھیک ہے، میرے نہیں، میں نے کہا کہ ایک تاثر. ٹھیک ہے. دیکھیے، حکومت اور اس کے اتحادی، اس سے مراد یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، متحدہ قومی موومنٹ، اور اس کے بعد وہ بلوچستان کی باپ ہو گئے. یہ تو ایک ہو گئے. دوسرا امید یہ ہے کہ بالآخر ادھر سے پکڑو ادھر سے مولانا فضل الرحمان کو انگیج کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس ترمیم کی حمایت میں سب سے پیشنیٹ، سب سے جذباتی تقاریر گاؤں گاؤں جا کر آج کل کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں. ہاں، اور وہ بڑے جذباتی انداز میں بتا رہے ہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ انہیں اتنا مکمل انصاف ملتا رہا وطن عزیز میں کہ وہ بچپن میں اپنی ماں کی انگلی پکڑ کے کبھی اس جیل اور کبھی اس جیل، اور ساتھ میں ان کی بہنیں بھی جس طرح، ظاہر ہے وہ جن اسکولوں میں پڑھتی ہوں گی KG میں یا 2nd کلاس میں، تو ان کے پیئر گروپ میں تو کہتے ہوں گے نا کہ تمہارا باپ کرپٹ ہے، 10% ہے، اس طرح، یا آپس میں سرگوشیاں تو کرتے ہوں گے. تو بچوں پہ تو اثر آتا ہوگا یا نہیں آتا ہوگا؟ تو انہیں داغ دل تو آتے ہوں گے نا یاد. آگے سمجھ. تو وہ تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جی میرے لیے، اور دوسرا ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو بی بی کی خواہش تھی کہ آئینی بنانا ہے. ہیلو، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آج بھی ان کی تقریر سنیں، وہ کہتے ہیں کہ آئینی میں نے عدالت تو بنانی ہے، یہ ترمیم تو آئے گی. اب اس کو ہیڈ قاضی صاحب کریں یا منصور علی شاہ صاحب کریں، مجھے اس سے یہ میری پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. اپنے مخالفین کو کہہ رہے ہیں کہ پرسن اسپیسیفک تو آپ ہو رہے ہیں، کوئٹہ میں شاید ہندوستان میں کہے تھے آپ ہو رہے ہیں، یعنی تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اشاروں کے نائوں میں کہ جی شاید ہونی چاہیے آئینی عدالت، لیکن قاضی صاحب کو پہلے جانے دیں، یہ قاضی کے لیے نہ ہو. تو پرسن اسپیسیفک آپ وہ الزام. سو آپ یہ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ آئینی ترامیم کی جلدی جو ہے وہ نون لیگ کو ہے صرف. میاں محمد نواز شریف اس ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں. نواز شریف صاحب نہ لینا نہ دینا، اسی لیے دوبارہ صدر بھی بن گئے. آج وزیر اعلیٰ کے دفتر کیا کرنے گئے تھے؟ ایویں دیکھن کہ کی حال ہے، پانی تو نہیں آ رہا. نہیں کیا کر دیں گے؟ نہیں، ویسے گزرتے انہوں نے کہا ہوگا جب میں بیٹی سے ملتا جاؤں. آئینی ترمیم پہ آپ نے کہا نواز شریف کا نام دیا، آگے چلیں. میاں محمد نواز شریف جو ہے، جب سیاست کی بات آئے تو وہ اپنے سائے پر بھی اعتبار نہیں کرتے، اور اب جب سے انہیں لندن سے بلا کر بہت عزت دی گئی ہے، وہ مزید مشکوک ہو گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس بدگمانی میں مبتلا ہیں کہ 25 تاریخ کو بغیر و عافیت، خیر و عافیت منصور علی شاہ صاحب ٹیک اوور کر لیں اور اس کے بعد ہم آئینی ترامیم کر پائیں، تو کس پلے کھچ بیٹھے ہو؟ نہیں، آئینی ترامیم پارلیمنٹ نے کرنی ہے، اس میں کورٹ یا چیف جسٹس کا کوئی لینا دینا نہیں. اے اللہ، کیوں؟ آئینی ترامیم اس وقت جب اسے کو روک نہیں پائے گا، اسے کو روک نہیں پائے گا. آئینی ترامیم کو کیسے کون روکے گا؟ اچھا، اگر یہ سب سے پہلے کوئی کہا جائے کہ سر
ابھی جو آپ جیسے لوگ جو کہہ رہے ہیں آئینی اور قانونی، منصور علی شاہ صاحب ٹیک اوور کرتے ہیں، پہلی رٹ جاتی ہے کہ سر وہ جو پروسیجر کمیٹی کا جو آرڈیننس تھا اس کو ڈیفنکٹ قرار دیا جائے، آئین کے خلاف تھا، وہ نہ بھی ہو، یہ کہا جائے کہ جی وہ جو اس دوران کہ جو اجلت میں 1-2 فیصلے ہوئے ہیں ان پہ نظر ثانی درکار ہے، پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ آئینی ترامیم اگر جس مقصد کے لیے اس کے لیے پھر 25 سے پہلے ہونا چاہیے. یہ میاں نواز شریف صاحب کا خیال ہے اور ان کے حامیوں کا. اللہ بھلا کرے آپ کا. اب یہ میں نے سنا نہیں ہے، بٹ بلاول صاحب والا میں نے سنا ہے، انہوں نے 25 سے پہلے یا بعد کی بات ہی نہیں کی. وہ تو اس چکر میں ہی نہیں پڑ رہے نا. اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. لنگر گپ لگائیں 25 سے پہلے ہوں گے کے بعد میں. وہ لنگر گپ پہ اتنا نہیں سوچتے. 35 منٹ کا پروگرام میرا، 35 منٹ میں سے 30 منٹ آپ سوچتے رہتے ہیں. پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے وسا، اعتبار. بس نہ کہیں. یہ پار گیم جو ہے نا اس میں ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آئی تھنک ہیئر مجھے لگ رہا ہے کہ ایونچولی بڑے میاں صاحب کی خواہش پریویل کرے گی. وہ تو کہہ رہے ہیں میں لندن جا رہا ہوں 5 کو 2 باتیں. ہاں تو کروا کے ہی جان گے نا پھر. میاں صاحب یہ 5 اکتوبر کو جا رہے ہیں میرے خیال میں. یعنی 25 تو اس کا مطلب اگر وہ چلے گئے تو اس کا 25 تو بعد ہی ہوئے گی پھر. تو میرا نہیں خیال کہ 5 کے جائیں گے. اس کو نواز شریف اپنی ٹکٹ امریکہ جا رہے ہیں نواز شریف کب؟ 5 اکتوبر کو 5 اکتوبر کو آ کے ووٹ کریں گے. جو بھی ہے میرا اپنا خیال ہے کہ 25 اکتوبر بالآخر 25 اکتوبر. اچھا اسد صاحب نے تصحیح کر دی جی 5 جو ہے وہ پچھلے ہفتے چلی تھی، اب کوئی تاریخ نہیں ہے. میں سر آپ کی اب روٹ بھی بدل گیا، لندن سے امریکہ کا روٹ بتایا ہے صرف، تاریخ نہیں. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرے جو 6 سینس ہے، میں نے جو ساری عمر ضائع کی ہے اس سیاسی گند خانے کو رپورٹ کرتے ہوئے، وہ مجھے یہ اندیا دے رہی ہے کہ جن لوگوں نے آئینی ترامیم کرنی ہے، میں خالی بڑے میاں صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آئینی ترامیم کی خواہش اور بھی بہت جگہوں سے ہے، تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ خون بسا نہیں کھاتا جا سکتا، یعنی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا وہ آنی چاہیے کہ پینل آئے. اور کون سے مطلب ایم کیو ایم کا کیا لینا دینا، مطلب وہ کیا یہ ڈرافٹ کہاں تیار ہوا تھا؟ 3 ڈرافٹ ہے نا، ڈرافٹ اور سارے سیاستدانوں نے تیار نہیں کیے ہیں. چلیں آگے بات کر لیں. وہ سر سارے سیاستدانوں نے تیار نہیں کیے، میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا، میں ٹی وی پہنے بیٹھا چاہتا. آگے بتائیے. ہاں نہیں، مجھے بریک بھی لیتا، مجھے بڑی سمجھ نہیں ہے یہ بات. سمجھ دیں. اچھا ابھی تک اتنے بھولے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی. ہر بندے کو خدا کی قسم سے سمجھ میں اگر اچھا یہ جو اگر آپ ہاں بھائی آپ کو ہاتھ کھڑا کر دو کیمرے والے میرے پیارے بھائی، پھر میں بریک لے لیتا ہوں کہ میری بات سمجھ نہیں، آ نہیں، گئی نہیں، کہ میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آئینی ترامیم کے خواہش مندوں کی اکثریت بھی یہ سوچ رہی ہے اب اعتبار نہیں کیا جا سکتا. دوسرا صاحب پینل آئے اور اس پینل بتانا نہیں چاہتا، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ وہ نواز شریف جو چل کے مولانا فضل الرحمان کے گھر نہیں گیا تھا اور باہر روٹ لگا، ہم سب نے دیکھا تھا، وہ نواز شریف 25 سے پہلے کروا کے جائیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں. ایک بریک. میں کہہ رہا ہوں وہ حامی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ 25 سے پہلے ہو جائے. ایک بریک. اور بسا نہ کھاؤ، یہ بھی لفظ. بسا تو دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہ کھایا جائے. بریک. اچھا بھائی 1 منٹ ٹھہر جاؤ، ہمارے پاس وقت بالکل بہت کم رہ گیا ہے جی. ابھی مجھے بریک میں ایک بہت ذمہ دار شخص نے یہ کہا ہے کہ نصرت صاحب میں آپ کے ساتھ اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا کہ آئینی ترامیم 25 سے بعد پیش ہوں گی یا پہلے، لیکن ایک بات میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 15 اور 16 کے بعد ہوں گی، کیونکہ 15 اور 16 کو SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ہے، تو پاکستان ڈزنٹ وانٹ اینی تھنگ اسکینڈلس اور ایجیٹیشنل ہیپننگ بفور دیٹ. اسی باعث نہیں، یہ بہت ذمہ دار آیا. بہت شکریہ جی دیکھنے کا اور اطلاع دینے کا. ایک تو پروگرام جو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ. اچھا دوسری بات یہ ہے میاں کہ یہی بات ذہن میں رکھتے ہوئے علی امین گنڈا پور صاحب آج گئے اڈیالہ جیل اپنے قائد سے ملنے. انہیں آپ کو پتا ہے حکم دیا ہوا ہے، بلوایا گیا ہوگا، خود نہیں گئے ہوں. انہیں بھیجا گیا. آج پھر بھیجا گیا جی. اچھا وہ پہلے اعظم سواتی صاحب کے ذریعے کام ہو گیا سی، اس دفعہ کہا کہ خود جائیں اور یہ سمجھائیں کہ جی 4 تاریخ بہت مشکل ہوگا، برائے مہربانی. کل یعنی کہ ملیشیا کے وزیر اعظم آ رہے ہیں، 4 تاریخ کو ان کی روانگی ہے،
اس کے بعد ظاہر ہے کہ پورا اسلام آباد انہوں نے کارڈن آف کر دینا ہے سیکورٹی کی، کیونکہ شنگھائی اور اس میں اتفاقاً بھارت کے وزیر خارجہ کے آنے کا بھی امکانات ہے فزیکل. نہیں جے شنکر اسلام آباد آ رہے ہیں. یار امکانات، میں یار جو لفظ کہہ رہا ہوتا ہوں نا، خدا کا واسطہ ہے میرے منہ میں ٹھوسا نہ کرو. میں نے لفظ سے امکان کہا ہے، میں امکان پر ہی ڈٹا ہوں. امکان ہے کہ وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور باقی چین کے وزیر اعظم 11 سال بعد آئیں گے، اتنے طویل وقفے کے بعد. روس کے وزیر خارجہ نے آنا ہے. بس ایک اچھا ازبکستان وغیرہ کے صدر آ رہے ہیں تو سب کے لیے ہوٹل ووٹل سڑکیں بڑکیں تو علی امین گنڈا پور صاحب کی جو میٹنگ جتنی بھی طویل رہی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن 1.5 گھنٹہ رہی ہے، تو ان کو بانی نے صاف لفظوں میں کہا نتھنگ ڈوئنگ. 4 تاریخ نو بندے لے آئے تھے. کتنے؟ ڈی چوک. مطلب علی امین گنڈا پور صاحب کو نئے امتحان میں ڈال دیا عمران خان صاحب نے. اب وہ بڑے آدمی ہیں، وہ جو مرضی کریں، ہاتھی کی مرضی انڈا دیا بچے تھے، انہوں نے تو وزیر اعلیٰ لگایا ہے نا. ہاں تو آئے نا. تو علی امین گنڈا پور صاحب اس دن تو لیاقت باغ نہیں پہنچے، وہ برہان سے آگے آئے اور پھر واپس چلے گئے. اس وقت تک ان کو پیغام دے کر تو نہیں، اب تو واضح ہو گیا. اب تو دیکھیے، انہوں نے فون کر کے انہیں کہا تھا کہ واپس آ جاؤ علی امین گنڈا پور صاحب کو، اور جنہوں نے میرے پیارے آج بھیجا. آج کی صورتحال میں اور اس دن کی صورتحال میں اب فرق ہے. دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب کو ویژول بنانے کا بہت شوق ہے. جب وہ جیل سے نکلے ہیں تو ان کی کوئی کلپ ہے ابھی تک سوشل یا ریگولر میڈیا پہ نہیں. کہ کیا فرمایا ہے؟ نہیں. اچھا، میں چونکہ آپ کو پتا ہے آج کل میں تو حکومت کا جاسوس ہو چکا ہوں. میرا یعنی کہ ورنہ ٹی وی پہ تھوڑی آتا، ریگولر ٹی وی پہ نوکری تو ملی ہے. اسی لیے لفافہ صاحب پی ٹی وی پہ ملی آپ کو صحافی، آپ کو پی ٹی وی لفافہ صحافی. نہیں اچھے کور ایجنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آزاد ٹی وی پہ آپ ہو کہ اپیرنٹلی ہر اس ٹی وی پہ ہے جس جو پی سے شروع ہوتا ہو. ہاں نجی ٹی وی. بہرحال وہ یہ کہ میرے پاس یہ خبر انتہائی ذمہ دار ذرائع سے آئی ہے. کیا علی امین گنڈا پور صاحب ملے ہیں؟ وہ یار یہ کہ ان کو بھیجا گیا تھا، اچھا، اور یہ پیغام دے کر بھیجا گیا تھا جو سواتی صاحب کو پہلے اللہ بھلا کرے آپ کا، کہ جو بھی کرنا ہے 4 کو آپ ڈی چوک پہنچے. میں سن چکا آپ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جس نے فون کیا علی امین گنڈا پور کو کہ آپ بس واپس آ جائیں، انہوں نے ہی پھر یہ اہتمام بھی کروا دیا. اگر وہ اس دن کہیں کہ بھائی ڈی چوک نہیں جانا علی امین گنڈا پور صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب کس کی مانیں گے؟ اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب الیکشن کمیشن ہے، ایک طرف سپریم کورٹ ہے اور ایک طرف اسپیکر وہ کانگریس. ٹاس کر لیں اور نہ بڑھکے نہ لگائیں. میرا خیال ہے کہ انہیں اگر اپنی سیٹ پر قائم رہنا ہے تو انہیں رین اور شائن 4 اکتوبر کو بندے لانا ہوگے اور ڈی چوک پہنچنا ہوگا، ورنہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہ پائیں گے. نہیں اس میں 26 نمبر تک آ جائیں، اس میں کیا ہے؟ سر ڈی چوک آنا ہوگا، خان صاحب کی تمنا ہے. حکومت روکے گی پھر؟ روکو، جو مرضی کرو. پہلے بھی روکا. رین اور شائن حکم یہ ہے کہ پہنچو 4 اکتوبر. عمران خان صاحب بھی 25 مئی کو نہیں پہنچے تھے، نہیں پہنچے تھے نا. نادرا تک تو آ گئے تھے. چلو جی ڈی چوک تے نہیں وہ سنا، نادرا تک تو آ گئے سن نا. 7-8 کلومیٹر ہے پیچھے رہ گا. یار اسلام آباد تو داخل ہو گئے. ہاں ٹھیک ہے، تو چلیں یہ ڈی چوک نہ سے میلوڈی پہنچ جائیں، وہ نہیں آپارا پہنچ جائیں، کچھ نہیں F9 پارک تک پہنچ جائیں. بس پہنچیں گے. تجھ کو آنا ہوگا، علی امین گنڈا پور تجھ کو صاحب آنا ہوگا، آپ کو بہت بڑا چیلنج دے دیا انہوں نے. اب دیکھنا تجھ یہ کو کہ آنا ہوگا. آپ اس چیلنج پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں. اب خیال رکھے گا. اللہ حافظ.